السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین, آج کے ٹرانسمیشن میں, آج کے پروگرام میں ہم جس پرسنالٹی کا ذکر کر رہے ہیں, آج ہم جس پرسنالٹی کو زیر بحث کریں گے, رہتی دنیا میں جب تک عدل و انصاف کا نام جہاں جہاں پہ بھی آئے گا, اس پرسنالٹی کا نام وہاں پہ آئے گا. جہاں پہ انصاف کا ذکر ہوگا وہاں عمر بن خطاب کا ذکر ہوگا. جی بالکل, آج کے پروگرام میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بات کریں گے. آپ کی زندگی, آپ کی سیرت, آپ نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے کون کون سے کام کیے, آپ نے کون سی مشکلات کا سامنا کیا, آپ کی زندگی میں کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے, وہ آج ہم پروگرام میں بتائیں گے. ناظرین, یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے عمر دے دے اسلام کی بہتری کے لیے. آپ ماشاءاللہ اتنی ریاست آپ کے ذمہ میں تھی, لیکن آپ اتنے سادہ تھے, اتنا خوف خدا رکھتے تھے اور اپنی ساری ریاست سے, اپنے سارے لوگوں سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے جو رو رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ادھر پاس ایک پل ہے, وہاں سے کچھ بھیڑیں گزر رہی تھیں, تو اس پل میں چھوٹا سا کوئی شگاف تھا, وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ اے عمر تم نے کیا وہ پل ٹھیک تعمیر نہیں کروایا تھا کہ جو اس بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو میں کیا جواب دوں گا. اپنی طرف سے وہ ہر پوری ممکن کوشش کرتے تھے کہ بلکہ وہ ساری رات جاگا کرتے تھے, ساری رات گشت کیا کرتے تھے کہ کیا میرے رقبے میں, میرے احاطے میں کوئی گھر, کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہے. آج کے زمانے میں ہمیں ویسی مثال کہیں نہیں ملتی. آج کے زمانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کسی کی مدد بعد میں کرتے ہیں. ہم پولیٹکس کے نام پر آپ کسی بھی, آپ اس پولیٹکس کے لیول کے کسی بھی بندے کو دیکھ لو, وہ کام بعد میں کرتا ہے اور اپنا جو اشتہار انگیزی پہلے چلا رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے ویڈیو کلپس اور بڑی بڑی جو تصویریں ہوتی ہیں وہ پہلے آ رہی ہوتی ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں. لیکن ایک وہ تھے کہ ایک دفعہ رات کے ٹائم وہ جب گشت کیا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کسی کے گھر میں کوئی ایسا تو نہیں جہاں چولہا جل نہیں رہا, جہاں پہ آٹا نہیں ہے, جہاں پہ روٹی نہیں ہے, جہاں پہ سالن نہیں ہے, تو وہاں خود پہنچاتے ہوتے تھے. ایک دفعہ آٹے کی بوری اٹھا کر, ایک خاتون تھی جن کے گھر میں آٹا نہیں تھا, تو اٹھا کے لے کر جا رہے تھے, تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ مجھے دے دیجئے, میں لے جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں خود لے کر جاؤں گا. قیامت کے دن جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے جو انڈر, تمہارے حکومت میں جو لوگ تھے, وہاں چیز پہنچانا تمہارا ذمہ تھا, تو میں وہاں پہ کیا جواب دوں گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. اسلامک بکس میں ہر جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے, ان کے عدل کے قصے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ان تمام قصوں کو, آج کی حکومت اور تب کی حکومت میں کیا فرق تھا, آج کے حکمران کیا کرتے ہیں اور تب کے حکمران کیا کرتے تھے, ان کی سوچ کیا تھی, ہماری سوچ کیا ہے, ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. ان ساری باتوں کو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہیں ایک ماشاءاللہ چھوٹے سے حافظ قرآن, حافظ محمد خضر مقصود. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. سر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اگر عدل و انصاف کی بات کی جائے, اپنے دور حکومت میں اتنے انصاف کرنے کے باوجود وہ ہر ٹائم آپ دیدہ رہتے تھے, ہر ٹائم وہ پریشان رہتے تھے کہ کہیں انجانے میں بھی کچھ ایسا نہ ہو گیا ہو. آج کی دور حکومت میں اتنا سا کام کیا جاتا ہے اور اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جس زمین پر چل رہے ہو نا, کیسے چل رہے ہو, اس کا بھی حساب دیا جائے گا, آپ دو گے حساب. تو اس دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق تھا, یہ ساری چیزیں تو ہم کریں گے. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت انسان کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم۔ حمد و صلات کے بعد سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ذات گرامی کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور آپ اسلام کے اندر باعث عزت اور شرف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے خالق و مالک، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے باقی تمام سارے صحابہ وہ مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک آپ کے مقام اور مرتبے کی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، سبحان اللہ۔ چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے عمر نبی نہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کا بیان بھی فرما دیا اور ساتھ ہی آپ کا مقام بھی بتا دیا، اور پھر ایک اور فرمان فرمایا کہ عمر وہ صحابی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ جس راستے پر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑتے، اس راستے سے شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا۔ اور جہاں تک دور جاہلیت کی بات ہے، حضرت عمر خود فرماتے ہیں جب مسجد نبوی میں آپ کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے اور فرماتے، عمر ایک وقت تھا کہ تجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، اور جب سے تو نبی کا غلام ہوا ہے 22 لاکھ مربع میل پر تیری حکومت۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس وفد آئے، اور وفد آ کر انہوں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہی کے حالات بتائے کہ امیر المومنین آپ کا وہاں روب اور دبدبہ چلتا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، نفس نے یہ خواہش کی، عمر دیکھو تمہارا کتنا مقام ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، خوف الہی اور خشیت الہی کے لیے اعلان کروایا کہ سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اب جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ تابعین آئے اور آپ نے جو ہے یہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں مکہ میں تھا تو ہمارے گھر کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ میری والدہ جب دیکھتی کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تو مجھے اپنی خالہ کی طرف بھیج دیتے، اور میں کئی ماہ تک اپنی خالہ کے گھر رہتا اور صبح سے شام تک بکریاں چراتا، اور شام کو وہ مجھے کشمش یا پھر کھجوروں کا جو ہے وہ ایک مٹھی دیتے، وہ میں کھا کے سو جاتا، اور کئی مہینے صرف اناج نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی خالہ کے ہاں رہتا۔ اب یہ کب بتا رہے ہیں؟ جب آپ امیر المومنین ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ اپنی اس حالت کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں جب آپ حضور کی غلامی میں نہیں تھے۔ اصل لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر وہ ساری دنیا کا امام بن جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے سامعین و ناظرین؟ کہ ہم دل سے لگ جائیں۔ اور اس وقت بھی وہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں برے صغیر پاک و ہند کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن چند ایک شخصیات جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، ان کا نام آج بھی لوگوں کی زبان پر ایسے ہے جیسے ان کے خاندان سے ہو، جیسے کہ وہ ان سے ایک گہرا رشتہ ہو، رشتہ داری ہو۔ حالانکہ میں سامعین کے سامنے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری نسل وہ ہے جس کو اپنے دادا پردادا کا نام نہیں آتا، بالکل ان کے قبر کا نہیں پتا کہ میرا پردادا کہاں دفن ہے۔ لیکن اگر میں اولیاء اللہ کی بات کروں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھا، وہ چاہے ہندوستان میں دفن ہوں، پاکستان میں دفن ہوں،
یا دنیا کے کسی کنارے میں ہوں، بغداد میں ہوں، تو جب ان کا نام نامی آتا ہے تو ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ اور یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے حضور کی غلامی کا پٹا، اور آپ اس بات کو لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ میں تو حضور کا غلام ہوں، حضور کا عبد ہوں۔ تو یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو مقام دیا وہ اسلام کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے حضرت عمر خود فرماتے کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ مولانا صاحب ایک اور چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ آپ جب اسلام کے دائرہ کار میں آتے ہو، آپ جب کسی رہبر کے دائرہ کار میں آتے ہو، اور اس رہبر کے جس کے لیے دو جہاں بنا دیے گئے وہ تو پھر بات ہی اور ہے نا، آپ جب کسی رہبر کے جو ہے وہ انڈر میں آتے ہو تو پھر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ بہادر تو پہلے بھی بہت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تعلیم ہو گئے، تو تب ان کی شخصیت میں ایک اور قسم کا ابھار۔ آپ خود فرماتے ہیں جب آپ امیر المومنین بنے تو خطبہ دیا، فرمایا لوگوں یاد رکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شدت اختیار کیا کرتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم شفیق تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شدت اختیار کیا کرتا تھا، اور اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم مزاج تھے۔ اور لیکن اے لوگوں یاد رکھو اب میں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، ان کے لیے میں اسی طرح سے نرم اور شفیق ہوں، لیکن جو فاسق و فاجر ہیں، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھنا ڈالنے والے، کمی بیشی کرنے والے، ان کے لیے میں اسی طرح سخت رہوں گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ خود ان لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ باقی صحابہ کے ساتھ اس طرح تھا کہ وہ کوئی فرق نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ حکمران تھے، امیر المومنین تھے اور کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، نہیں۔ حضرت امیر المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے جو لباس زیب تن فرماتے تھے اور اس میں کہیں کہیں پیوند ہوتے، صحابہ جو ہے وہ عرض کرتے کہ امیر المومنین اب اللہ نے بہت مال عطا کر دیا ہے، آپ جو ہے وہ لباس بدل لیں، آپ کے پاس سفیر آتے ہیں، کیسر و کسرا بادشاہوں سے لوگ آتے ہیں، تو آپ اسی طرح جو ہے وہ عام سے لباس میں بیٹھتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں لگتی۔ تو اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ امیر المومنین کے سامنے ذکر کرے۔ اب صحابہ کا مشورہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا، چونکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق حضرت علی کا بہت ادب کرتے تھے، جانتے تھے کہ اہل بیت سے ہیں، اور امیر المومنین کو جب یہ بات رکھی گئی سامنے تو آپ نے فرمایا میں تو ان سے یہ بات نہیں کروں گا، بے شک وہ میری عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے مقام اور مرتبے میں اور اضافہ کرے، لیکن آپ کو میں راستہ بتا دیتا ہوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیں، ان کی بات نہیں ٹالیں گے، کیونکہ ام المومنین صاحب کی ماں ہے، اور صحابہ جو ہے وہ گئے اور پردے کے پیچھے ام المومنین سے بات کی، ام المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور صحابہ چھپ گئے اور فرمایا پردے میں کہ امیر المومنین میں چاہتی ہوں کہ آپ اچھا لباس پہنیں، اور آپ نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہری حروف لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اماں جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں کیسر و کسرا کو نہیں دیکھ سکتا، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کا لباس کیسا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ عمر خود بھی روئے اور میں نے اپنی چادر کا پلو جو ہے وہ گیلا کر دیا، آپ کے آنسو نکل آئے، اور ام المومنین آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے جب صحابہ آئے اور پوچھا کہ اماں جی کیا ماجرا ہوا، کیا طے ہوا، امیر المومنین اپنا لباس بدلیں گے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ نے فرمایا کہ امیر المومنین نے مجھے جو جواب دیا ہے، ام المومنین پھر رو پڑی
اور فرمایا کہ انہوں نے مجھے جو جواب دیا یہ کہ میں نے ان کو نہیں دیکھنا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے. یعنی آپ تو لوگوں کے لباس کو دیکھتے ہو, میں رسول اللہ کے جلوے کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. کہ آپ کا جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, مسجد نبوی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے چھپ ہی نہیں سکتے. بے شک. تو یہ ہے آپ کا امیر المومنین ہونا. اور موجودہ حکمران دیکھ لیں ایک اور, کہ امیر المومنین کو بیت المال سے جب مال غنیمت سے جب 2 چادریں ملی, ایک آپ کے بیٹے کو ملی اور ایک آپ کو ملی. اب بیٹے نے اپنی چادر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین کو عطا کر دی, اور امیر المومنین نے اپنا کرتا بنایا, صحیح. اور باقی لوگوں کو بھی ایک ایک چادر ملی تھی. آپ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے جاتے اور سامعین میں سے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے امیر المومنین خطبہ نہیں دیں, آپ نیچے اترے, پہلے جواب دیں آپ کا کرتا کیسے بنا. ہاں. موجودہ دور کی طرح نہیں ہے کہ فلاں کو استثناء, صدر کو استثناء, وزیر اعظم کو استثناء, بالکل. اور آپ نیچے اترے اور کہنے لگے اس کا جواب میں نہیں دوں گا, اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. آپ کے بیٹے کھڑے ہو گئے, انہوں نے سائل سے یہ عرض کیا کہ آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے, میں نے اپنی چادر جو ہے امیر المومنین کو دی, کہ امیر المومنین کے کرتے پر 17 پیون لگے ہوئے تھے. آج پیون تو دور کی بات ہے, آج تو ہم اسپیشل جا کر لباس تیار کرواتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جن کی ریاست کہاں تک پھیلی 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہ ان کے زیر نگرانی میں ہے. بالکل. لیکن آپ کے کھانے کا, آپ کے پہننے کا, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام وہ شانہ نہیں ہے. تو کیا جب کیسر و کسریٰ کے سفیر آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم امیر المومنین کے محل کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کے محل میں. تو بتانے والے نے بتایا کہ دیکھو یا تو وہ مسجد میں ہوں گے, نہیں تو یہ پھر کہیں جو ہے وہ آپ جائیں باہر کہیں باغ میں ہوں گے. تو جنت البقیع کے قریب آپ اینٹ کا سرہانہ لے کر آرام فرما رہے تھے, اور وہ سفیر وہاں پہنچا اور اس نے کہا اے عمر واقعی تو نے عدل کیا ہے, اور تجھے تنہائی میں بھی علل اعلان نیند آتی ہے, اور ہمارے حکمران جو انصاف نہیں کرتے ان کو محلوں کے اندر بھی نیند نہیں آتی. اور آج یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو نیند جیسی نعمت کھو چکے ہیں. جب وہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے تو نیند اللہ کی نعمت ہے, اللہ کریم وہ بھی عطا کرے گا. بالکل بالکل. اچھا مولانا صاحب, یہاں پہ آپ نے حکمرانوں کا ذکر کیا, تو میرا اگلا سوال بھی اس سے ریلیونٹ ہی تھا کہ ہم موجودہ دور میں اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں, حکمرانوں سے ہٹ کے ہم ارد گرد نظر دوڑائیں نا, تو ہم ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ ایک کنال کی کوئی جگہ ہو نا, اس احاطے کے اوپر ہماری اپنی حکومت ہو کہ ہم نے یہ اتنی لیبر ہے, کوئی 20 یا 15 لوگ ہیں, ہم وہاں پہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی. اس کو آپ اس طرح کر لیں کہ گھر میں 4 دیواری کے اندر بالکل ہم جو ہے عدل نہیں کر پاتے, عدل نہیں کر پاتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی کوشچن ہے. تو آج کے دور میں ہماری حکومت دیکھ لیں جو گزر چکی ہے, جو چل رہی ہے, یا جو آنے والے وقت میں ہمارے حکمران ہوں گے, یا ہر وہ جگہ کے حکمران, ایک سکول لے لیں, ایک گھر لے لیں, ایک مدرسہ لے لیں, وہاں پہ جس بندے کو مسلط کر دیا جاتا ہے کسی کی رہبری کرنے کے لیے, یا کسی کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کروائے, تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سے, آپ کی سیرت سے, آپ کی لائف ہسٹری سے ایک لائن میں اگر کوئی چیز آپ اس طرح بتانا چاہے کہ سب سے پہلے اس چیز پہ عمل پیرا کرنا چاہیے, تو وہ کیا چیز ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسی رعایا ایسی حکومت. بالکل بے شک ایسے ہی. اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھوں گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میرے اوپر اللہ کریم حکمران بھی ایسے ہی بھیجے گا. اس وقت ہم یہ بڑی شد و مد سے کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے, لیکن معذرت کے ساتھ حضرت عمر جیسے حکمران خلیفہ آ جائیں تو رعایا بھی ان جیسی ہونی چاہیے. بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, ان کی رعایا ایسی تھی کہ وہ جہاں دیکھتے تھے امیر المومنین تھوڑا سا بھی دائیں بائیں جو ہے وہ قدم ہل رہا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک عورت کا معاملہ آتا ہے اور حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق مہر کام کرنا چاہتے تھے. صحیح. اور عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق مہر کے ذریعے سے وہ غنی کر رہا ہے اور آپ کم کرنے والے. اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی اور امیر المومنین ممبر سے نیچے اتر کر فرمایا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ راہ راست کی طرف راہ دکھائی.
تو آج ہے کوئی شخص کہ جو رعایا کی بات سنے؟ کوئی بھی نہیں. آج ہے کوئی شخص کہ جو رعایا کو اتنا موقع دے؟ ایک تو یہ ہے کہ رعایا ٹھیک ہو جائے، صحیح. اور دوسرا موجودہ حکمرانوں کے لیے یا آنے والے وقت میں تو کہتا ہوں کہ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتی، او کما قال حدیث میں، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، چاہے وہ گھر کا ہے، وہ ادارے کا ہے، وہ علاقے کا ہے، وہ ملک کا ہے. ان سب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب آپ اپنی پچھلی زندگی کو یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے. جس طرح حضرت عمر کے سیرت میں نے بیان کیا کہ آپ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جو شخص اپنا ماضی بھول جاتا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب وہ اوقات بھولتا ہے تو پھر اسے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہاں بھی ایک چیز یہ بھی مولانا صاحب آئے گی نا کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اقتدار میں آنے سے پہلے جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے میں نے کہا ماضی کو یاد رکھیں گے تو ہمارا جو ہے وہ سارا قبلہ درست رہے گا. اچھا مولانا صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آتا ہے تو ایک یہ چیز بھی آتی ہے، وہ بہت جلال والے تھے. کچھ تو اس کے متعلق بھی بتائیے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے دور حکومت میں ان کی جو فیض و برکات تھے، جو چیزیں تھیں، ان میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جلال بھی تھے، صاحب کمال بھی تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کمالات عطا کیے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ان کو پڑھیں انسان حیران ہو جاتا ہے. موجودہ دور کہ جب ہر طرف جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہے، تو تب جب لوگوں کو پریشانی آتی تھی تو حضرت عمر کی طرف رجوع کرتے تھے. جب آپ کی فتوحات کا سلسلہ مصر تک پہنچا اور مصر کے اندر دریائے نیل ہے، ہاں جی، اور وہاں کے گورنر نے، وہاں قحط سالی دور تھا، دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اچھا، کہ دوہرے جاہلیت کی یہ رسم ہے کہ ایک بالغ خوبصورت دوشیزہ کو اس دریا کی نظر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دریا چلتا ہے. چل پڑتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خط پڑھا تو آپ نے دریائے نیل کی طرف خط لکھا. اچھا، دریائے نیل کی طرف. دریائے نیل کی طرف لکھا اور حکم دیا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل. حکم تھا، اور دریائے نیل تاریخ بتاتی ہے تب سے اب تک اس میں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا. یہ تھا اللہ کا ایک عطا کردہ آپ کی کرامت. اور اس کے علاوہ ہواؤں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرحد پر ہیں، صحیح، اور آپ نے ان کو مہم پر بھیجا ہوا ہے کہ جا کر دشمن کو جو ہے وہ فتح کر کے آئیں. اب ہوا یہ کہ جمعے کا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران دو لفظوں کا اضافہ کرتے ہیں، یا ساریہ جبل، یا ساریہ جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف. جب حضرت ساریہ لوٹ آئے اور لوگوں نے مبارکباد دی کہ آپ کامیاب ہو کے آئے اتنے دور، ہزاروں مربع میل دور، تو فرمایا یہ مبارک مجھے نہیں دو، یہ امیر المومنین کو دو کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی. اور تب یاد رکھیں کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کوئی سسٹم نہیں تھا، بالکل ہوا کے ذریعے سے سینکڑوں میل دور آپ کی آواز پہنچتی ہے. تو پتہ چلا آپ جو ہے وہ ہوا پر بھی حکومت ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ صحابہ آئے، عرض کیا امیر المومنین لاوا پھٹا ہے یار، اور وہ آگ سیدھا مدینہ کی طرف آ رہی ہے. صحیح. فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ میری قمیض کرتا لے کے جاؤ اور اس لاوے کو دکھا دو. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا کرتا مبارک لے کر گئے اور وہ لاوا وہاں سے پیچھے واپس ہو گیا. سبحان اللہ. آگ پر بھی حکومت ہے. اور ایک مرتبہ زلزلہ آتا ہے، حضرت امیر المومنین اپنا درہ زمین پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو ٹھہر جا. تو حضرت عمر کے حکم سے زمین ٹھہر جاتی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاتے ہیں پھر انہیں ضرورت نہیں رہتی
कि कौन सुपर पावर है, बेशक फिर वो सुपर पावर खुद होते हैं। बेशक बेशक यह हज़रत अमीर अल-मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, और अल्लाह करे उनकी शान के सदके हमारे इस मुल्क पर भी अल्लाह करम फरमाए, और हमारे सामीन व नाजरीन को भी उनसे बरकतें अता फरमाए, उनके सदका हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक नात का, तो हम हाफिज़ मोहम्मद खिज़र मकसूद की तरफ बढ़ते हैं कि वो हमें नात शरीफ सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना ने आली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना ने आली, मुरादों से दामन, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे। न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना ने आली। मैं पहले जब मदीने गया था, मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुच, वो दरबार सच मुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना ने आली। मुरादों से दामन, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। नाज़रीन, ये था आज का पॉपुलर रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। अल्लाह ताला हमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। हमें भी वैसी सलाहियतों का कुछ हिस्सा दे दे ताकि हम अपनी आखिरत को संवार सकें। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे प्रोग्राम में। इसके अलावा यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑफिशियल साइट पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए।